جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ پوچھ لیا جائے آپ حضرات سے؟ جی اچھا یہ بتائیے السلام کہ علیکم۔ سورۃ الاخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ توحید۔ ماشاء اللہ، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 4 4 آیتیں۔ یہ مکی چار سورت ہے یا آیتیں مدنی؟ مکی کی مکی سورت۔ کی نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر کیا ہے؟ 22 اور قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 112 112 112۔ اس کی وہ کون سی فضیلت ہے جس میں جنت میں محل تعمیر ہوتا ہے؟ 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھنے سے۔ ماشاء اللہ۔ قرآن کریم کی کون سی سورت کو تہائی قرآن بتایا گیا ہے؟ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص۔ اچھا، سورہ اخلاص کوئی بھی پڑھ کے بتائیں گے؟ جی میں فاہمہ۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اس سورت کو کوئی شان نزول بتائیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے بعد اس اللہ کی دعوت دیتے تھے سب لوگوں کو مکہ میں، تو کچھ لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تم کس بات کے لیے اللہ کی، کون سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، تو پھر یہ سورہ نازل ہوئی تھی، سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص میں کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ اللہ کی سورہ توحید۔ اخلاص میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جی، تو یہ بتائیے اللہ الصمد کے معنی کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز بے ہے۔ نیاز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ترجمہ بتائیں کوئی؟ اللہ کے برابر۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ لم یلد ولم یولد، اس کا ترجمہ؟ نہ اس کا کوئی باپ نہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ کسی کی اولاد ہے۔ اچھا، دعوت کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم اتم من امنی وسطی من خانی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، 5واں کلمہ سنائیں گے آپ میں سے کوئی؟ جی 5واں کلمہ استغفار۔ ماشاء اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ نواقض وضو کس چیز کو کہتے ہیں؟ وضو توڑنے والی چیز۔ وضو توڑ دے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 8 چیزیں۔ اچھا، 8 میں سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، ذرا اس کو بہت ہی سوچ کر جواب دیجیے گا۔ کیا نماز کے باہر قہقہا یعنی کھل کھلا کر ٹھٹے مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں۔ نماز دیکھیے آپ نے نہیں نماز میں کھلکھلا کر ہنسنے سے ٹوٹتا ہے، نماز کے باہر نہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، اب آیا ہے صحیح جواب، پہلے نہیں آیا تھا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر وامٹ تھوڑی سی ہو، یعنی کھٹی دکاریں آئیں اور تھوڑی سی وامٹ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں نہیں، منہ بھر کے کہنے سے وہ ٹوٹے گا۔ جب الٹی آئے گی تو اور اگر پیٹ گڑگڑ کرے اور ہوا نہ نکلے تو
نہیں. اچھا تو بتائیے وضو کو توڑنے والی 8 چیزوں کو کوئی کاؤنٹ کرے، گنائے. جی. کھانا یا پیشاب یا کسی اور چیز کا نکل جانا، گیس پیچھے سے پاس ہونا، اور بدن کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ نکل کے آنا، منہ بھر کے الٹی ہو جانا، چوٹ لگا کر سونے سے، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانے سے، پاگل ہو جانے سے، کہا مار کے ہنسنے سے نماز کے اندر. ماشاء اللہ. اچھا اب یہ بتائیے، ہم سیرت میں آتے ہیں. مکہ کا کیا رواج تھا؟ مکہ کا رواج تھا کہ وہ اپنے مکہ کا چھوٹے رواج تھا چھوٹے کو باہر بچے گاؤں ہوتے بھیج تھے دیتے ان پڑھنے کو کے لیے. باہر بھیج دیتے تھے تاکہ وہ اپنی اردو زبان اور صحت مند رہے، کھلے ہواؤں میں رہے، اور ان کی اردو زبان ٹھوس ہو جائے، کیونکہ اردو زبان یا مکہ سے زبان؟ باہر جو اردو نہیں، عربی. ہاں عربی. عربی زبان، سوری عربی زبان. اچھا یہ بتائیے، بہت سوچ سمجھ کے بتائیے گا. دیکھیے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے ساتھ جب واپس ہوئے تو آپ کی عمر جی کتنی تھی؟ 6 سال. 2 سال کی تھی. اچھا جب پھر اس واپس کے آئے بعد پھر 6 سال کی عمر میں دوبارہ آئے. ہمارے نبی کی امی جان نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا؟ نہیں، 2 سال کی عمر میں نہیں رکھا. نہیں رکھا. بھیج کیوں دیا تھا؟ وجہ کیا بنی؟ مکہ میں بیماری پھیلی ہوئی تھی. وبا پھیلی ہوئی تھی، مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے. ہاں پھر کتنے سال بعد ہمارے نبی اپنی امی جان کے پاس آئے؟ سال کے بعد. 6 سال. 6 سال. اچھا ہمارے نبی کہاں سے لوٹ رہے تھے جب آپ کی امی جان کا انتقال ہوا؟ مدینہ سے. مدینہ سے. مدینہ میں کیا تھا؟ بی بی آمنہ کا کیا تھا اور مدینہ ہمارے نبی کا کیا تھا؟ ان کا مائکا تھا اور ان کا ننیحال. ننیال تھا. ہمارے نبی مقام ابوا میں سے گزرے تو کیا ہوا؟ مقام ابوا کون سی جگہ ہے؟ وہاں ان کی حضرت آمنہ کی امی جان کا وہاں پہ وہ ہے، قبر ہے. تو ہمارے نبی نے وہاں پر کیا کیا؟ آپ کو دیکھ کر صحابہ نے کیا کیا؟ آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے. ماشاء اللہ. چلیے اب کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ تو بہت اچھا، دل خوش ہو گیا آپ کا ہمارا کہ آپ لوگ اتنی محنت سے سب کچھ یاد کر کے آتے ہیں. چلیں آج ہم آپ کے سامنے سورہ کوثر کو لیتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ پہلے وہ صورتیں لے لوں. حالانکہ پہلے میں نے سوچا ترتیب سے لوں، لیکن اب میں نے سوچا نہیں، پہلے وہ صورتیں لے لی جائیں جو عام طور پہ ہمیں یاد ہوتی ہیں. تو آج ہم سورہ کوثر کے بارے میں بات کرتے ہیں. سورۃ الکوثر. اس سورت کو یہ سورت جو ہے انا اعطیناک الکوثر والی سورت کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں. اس کا صحیح نام سورۃ الکوثر ہے. ہم تو انا اعطینا والی سورت، انا اعطینا والی یہ کہتے ہیں، لیکن دراصل نام کیا ہے؟ سورۃ الکوثر. قرآن کریم کی 108ویں نمبر کی سورت ہے اور یہ مکی سورتوں میں سے ہے، 30ویں پارے میں ہے. یہ سورت قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، کیونکہ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے سب سے چھوٹی سورت یہی ہے جس میں صرف 3 آیت ہیں، اور نزول کے اعتبار سے یہ 15ویں نمبر کی سورت ہے، اور اس کے اندر 3 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. اس سورت کو سورۃ الکوثر اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدائی اور شروع کی آیت میں اللہ تعالی کی جانب سے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا ذکر ہے، اور پیغمبر اکرم کو اس سے عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھنے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے اس کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں. اس سورت کے فضیلت میں سے یہ لکھا ہے، ویسے تو اس سورت کی کوئی خاص فضیلت احادیث میں نہیں آئی ہے، اور جس سورت کی کوئی خاص فضیلت حدیث میں نہیں آتی ہے اس وقت
قرآن کریم کی جو فضیلت ہوتی ہے وہی فضیلت سورت کی فضیلت بن جاتی ہے. مثلا قرآن کریم ہدایت بھی ہے، قرآن کریم شفا بھی ہے، قرآن کریم جو ہے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. قرآن کریم کی فضائل میں سے ایک یہ کہ ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن کریم سے جو ہے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، دل سے نفاق دور ہوتا ہے. یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے. تو یہی فضیلت اس سورت کی بھی بن جاتی ہے. لیکن کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا، تو قیامت کے دن حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اس کو سیراب فرمائے گا اور درخت طوبہ کے سایہ اس کو عطا کیا جائے گا. اسی طریقے سے تجربات الصالحین میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کو اگر کوئی پڑھے اور اس کے اوپر بے تحاشا قرض ہو اور قرض کی ادائیگی کے کوئی راستے اور شکلیں نظر نہ آتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سورت کو کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے قرضے کے راستے، قرضے کی ادائیگی کے راستے اور ارننگ کے راستے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا. اسی طریقے سے اس سورت کو اگر کسی کے اولاد نہیں ہے، وہ اولاد نرینہ سے محروم ہے، یعنی بیٹا نہیں ہے، تو وہ اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرما دیں گے. یہ بزرگوں کے تجربات میں سے لکھا ہوا ہے. بہرحال اس سورت کے فضائل ہو گئے. اب اس سورت کے شان نزول سمجھ لیا جائے. اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول سے پہلے آپ یہ سمجھیے گا کہ ہمارے پیارے آقا کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں تھیں. 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے، جس میں سے 6 بیٹے اور بیٹیاں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بیٹیاں اور بیٹے ہوئے ان کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے قاسم، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت قاسم آپ کے بڑے بیٹے تھے اور ان کا انتقال بھی ہو گیا. بڑی عمر میں ہوا، 15 کے قریب یا 14 کے عمر کے ہو گئے تھے، تو ان کا انتقال ہوا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت زینب پیدا ہوئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد آپ کے ایک بیٹے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے حضرت خدیجہ سے ہی، جن کا نام طاہر بھی تھا، طیب بھی تھا. یعنی ایک ان کے 3 نام تھے، طاہر، طیب، عبداللہ. پھر اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کل 6 اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. اور ایک جو ہے جو حضرت فاطمہ جو ماریہ قبطیہ تھی، آپ کی باندی تھی، ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا. اب سنیے گا، اس سورت کے شان نزول میں کے سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری یعنی نرینہ اولاد نہ رہنے کی وجہ سے، آپ کی اولاد لڑکے آپ کے زندہ نہیں رہے، جس کی وجہ سے بعض کفار نے آپ کو نعوذ باللہ ابتر کہا. ابتر کے معنی آتے ہیں ابتر کے معنی مقطوع النسل، یعنی جس کی نسل ختم ہو جائے، مقطوع النسل ہونے کا طعنہ دیا. تو اللہ تعالی نے اس سورت کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں خیر کثیر یا حوض کوثر دینے کی بشارت سنائی، اور دنیا میں بھی یہ بشارت دی گئی کہ صرف نرینہ اولاد کے نہ رہنے سے آپ کو مقطوع نسل کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں.
آپ کی نسل نسبی بھی انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت تک باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو، یعنی لڑکی کی اولاد سے ہو، حسن حسین کے واسطے سے، اور نسل معنوی بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد معنوی ہوتے ہیں، وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے بڑھ جائیں گے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک اور معظم ہونا بھی مذکور ہے، یعنی شان مصطفیٰ کو بھی ذکر کیا گیا، انعام مصطفیٰ بھی بتائے گئے، اور تسلی مصطفیٰ بھی اس صورت میں دی گئی۔ چنانچہ عاص بن وائل یہ بدبخت کافر تھا، عاص بن وائل، عقبہ ابن ابی معیط، اور بھی رئیس الکفار، کافروں کے جو سردار تھے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ کے انتقال کے موقع پر یہ کہا کہ اب محمد کے دین کی کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے، ان کا دین ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کے دین اور مشن کو آگے تک لے جانے والا ان کی کوئی اولاد موجود نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی، چنانچہ آپ کا بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ نے اس کو گود میں لیا، آپ آنکھوں سے رو رہے تھے، آنسو ٹپک رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ نے ایک نعمت دی تھی، اس نعمت کی جدائی پر رو رہا ہوں، لیکن زبان سے وہ پیغام چاہتا ہوں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، اور ہماری ہر چیز۔ علماء نے لکھا ہے زبان سے اور دل سے اور آنکھوں سے غم کرنا یہ رحمت ہے، اور زبان سے اور ہاتھوں سے غم کا اظہار کرنا جسے ماتم کہتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے اور یہ منع ہے۔ بہرحال پیارے آقا کو اس ان کے کافروں کے مقطوع نسل اور ابتر ہونے کی وجہ سے جو طعنہ دیا گیا تھا، آپ اس سے رنجیدہ تھے، تو اس صورت میں یہ بتایا گیا انا اعطیناک الکوثر۔ بعض لوگ آتینا پڑھتے ہیں، آتینا نہیں پڑھنا، اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد بہت سارا اختلاف ہے کہ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کوثر سے مراد نبوت ہے، نبوت تو آپ کو مل چکی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کوثر سے مراد قرآن ہے، قرآن بھی آپ کو مل چکا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کوثر سے مراد خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالی جنت کی وہ نہر جس کو اللہ تعالی حشر کے میدان میں لے آئے گا، وہ حوض کوثر۔ اور وہ حوض کوثر کیا ہے؟ وہ اس کا پانی اتنا میٹھا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا، اتنا صاف و شفاف ہے کہ چاندی کے چمک چاندی بھی فیل، اور اتنا مطلب کہ اتنا میٹھا اور اتنا سفید ہے کہ دودھ کی سفیدی بھی اس کے آگے بالکل پھیکی۔ اس حوض کوثر کے جو برتن ہوں گے آب خورے ہوں گے، آب خورے کہتے ہیں جام، وہ پیالے جس میں عموماً پانی پیا کرتے تھے، آج تو گلاسوں میں پیتے ہیں، پہلے پانی جو ہے پیالوں میں ہوا کرتا تھا، پیارے آقا بھی پانی میں ہی وہ پیالے میں ہی پانی پیا کرتے تھے۔ تو اس حوض کوثر پہ اتنے آب خورے، اتنے پیالے برتن ہیں جتنے آسمان پہ تارے ہیں، ان گنت تارے، اتنے ہی ان گنت برتن ہوں گے، اور پیارے آقا حشر کے میدان میں حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کو جام کوثر پلا رہے ہیں۔ جو اس کا پانی ایک مرتبہ پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ کچھ لوگ میری طرف حوض کوثر پہ بڑھ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو دھکا دیں گے، میں فرشتوں سے کہوں گا آنے دو آنے دو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ کہا جائے گا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو چھوڑ کر دین میں نئے نئے طریقے اپنا لیے تھے۔ تو اللہ کے رسول
بعودا منی مجھ سے دور ہو جاؤ، یہ کہہ کر منہ پھیر لیں گے. اور یہ سب سے بڑی نحوست اور ہماری ناکامی ہوگی کہ اللہ کے رسول ہم سے منہ پھیر لیں. اور ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کے رسول پیارے آقا یہ کہہ دیں یہ میرا ہے میں اس کا ہوں. اس سے بڑی خوش نصیبی کچھ نہیں ہو سکتی. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ کی پیاری سنتوں کو، پیارے طریقوں کو چھوڑ کر اپنے نئے نئے طریقے بنا لیے، باپ داداؤں کی رسموں میں، ریتوں میں، رواجوں میں پڑ گئے اور اسی کو دین سمجھ گئے. سب سے بڑا نقصان اس کا ہوگا، اسے جن کو بدعتی کہا گیا ہے. اس لیے ہمیں اس سے بہت احتیاط کرنی ہے. بہرحال انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیے. فصلی لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. نماز کا ایسے موقع پر بھی حکم ہوا ہے، غم کے موقع پر، خوشی کے موقع پر نماز معاف نہیں. نبیوں سے بھی نماز معاف نہیں ہے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ کون کتنا بڑا اللہ والا ہے یہ دیکھنا تو اس کی نمازوں کی حالت کو دیکھ لو. کیونکہ کوئی نبی نماز کے بغیر نبی نہیں، کوئی ولی کوئی نماز کے بغیر نہیں، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں، کوئی اللہ والا نماز کے بغیر اللہ والا نہیں بن سکتا. لہذا نماز کا حکم دیا جا رہا اور کہا جا فصلی، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے گا. رب کے لیے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ گویا کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نماز جتنی بھی ہیں، سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، سب کی سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. نمازیں، عبادتیں سب اللہ کے لیے، رسول اللہ کے طریقے ہونا چاہیے. بعض لوگ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ فرض اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، سنت رسول اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. ہاں رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھی جاتی ہے. وَنْحَرْ، قربانی کیجیے گا. آگے فرمائے ان شانیہ کا هو الابتر، ان مانے بے شک، شانیہ مانے دشمن، کاف مانے تیرا. ان شانیہ کا، بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے، وہی مقطوع نسل ہو جانے والا ہے، وہی مٹ جانے والا ہے. یہ قرآن سورہ کوثر کی آیت کا آخری ترجمہ تھا. اب اس میں بعض لوگ اپنی بیٹیوں کا نام قرآن سے رکھ دیتے، شانیہ نام رکھ دیتے. شانیہ کے نام نہیں رکھنا چاہیے، شانیہ کے معنی دشمن کے آتے. نام جو ہوتا ہے وہ ثانیہ ہوتا ہے، ثانیہ معنی دو، برکت والی. بہرحال یہ تو ہو گیا قرآن میں ہمارا سوال. اب ہم آتے ہیں، آج ہم پانی پینے کی سنتیں اور پانی پینے کی دعا آپ کے سامنے رکھیں گے. پانی پینے کے بعد کی دعا حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو یہ دعا پڑھتے. کون سی؟ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم يجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا. ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. یہ تو دعا ہے پانی پینے کے بعد کی. اب پانی پینے کے درمیان ہمیں چند چیزوں کا خیال کرنا ہے جسے پانی پینے کی سنتیں کہتے ہیں، اور وہ کتنی ہیں؟ 6 ہیں. نمبر 1، دائیں ہاتھ سے پینا ہے. لیفٹی جو ہے ان کو بھی دائیں ہاتھ سے پینا ہے اور بیٹھ کر پینا ہے. 2، نمبر 3، دیکھ کر پینا ہے. بعض مرتبہ پیارے آقا کی یہ سنت کو ہم خیال نہیں کرتے، دیکھ کر نہیں پیتے ہیں، لہذا پی لیتے ہیں اور پھر حلق میں کچھ اٹکتا تو منہ میں سے اڑیلتے، باہر وامٹ کرتے ہیں. تو دیکھ کر پینا یہ تیسری سنت ہے. چوتھی سنت ہے بسم اللہ پڑھ کر پینا، بسم اللہ. 5ویں سنت ہے 3 سانس میں کم سے کم پینا. زیادہ سے زیادہ ایسے بھی پی سکتے ہیں، کہا سنت 3 سانس میں زیادہ زیادہ پینا جو ہے، پیے جائے تو 3 سانس میں پیے جائے. اور پینے کے بعد الحمدللہ کہا جائے. کیا کہا جائے؟ الحمدللہ. یہ تو تھی دعاؤں سنت میں سے.
اور چھٹا آج کلموں میں صرف آپ کے سامنے چھٹا کلمہ رکھیں گے. چھٹا کلمہ ہے ردی کفر، یعنی کفر کا انکار، کفر کو ریجیکٹ کرنا اور توحید کا اقرار کرنا. چھٹا کلمہ کیا ہے؟ آپ کو کلمے یاد کرنے ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ یاد تو بہت ساری چیزیں تھی لیکن سب بھول گئے، لیکن اب تو ایسی یاد کرنا ہے کہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، اور آپ کے امتحان بھی ہوں گے، اس لیے آپ کو ہمیشہ اس کو یاد ہی رکھنا ہے، دوسروں تک بھی یہ پہنچانا ہے. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی کلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ چھٹا کلمہ تھا جو آپ کو یاد کر کے لے کر آنا ہے. اب ہم آج آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں وضو اور غسل سے متعلق کچھ چیزوں کا، کیونکہ وضو کے فرائض بھی ہو گئے، وضو کی سنتیں بھی ہو گئیں، اور وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بھی بیان ہو چکا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو وضو کرتے وقت ہمیں خیال کرنا ہے. سب سے پہلی چیز ہے عام طور پہ نیل پینٹ ہوتا ہے. نیل پینٹ، نیل پالش. عورتوں کو نیل پالش نہیں لگانا چاہیے. ناخون پر پالش ہونے کی وجہ سے پانی ناخون تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے ناخون پر نیل پالش ہوتے ہوئے وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا. لہذا وضو اور غسل کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی کے لگے ہو تو نیل پالش کو بلیڈ سے خوب اچھی طریقے سے صاف کر لیں. ہاں اگر ناخون آپ کو رنگنا ہی ہے تو مہندی سے رنگیں، مہندی سے کلر کر لیں. اس پہ کوئی ایسا پینٹ، ایسی پالش جو پرت والی ہو وہ نہیں لگانا چاہیے. اسی طریقے سے لپسٹک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں PIG کی چربی ہوتی ہے. یہ تو خیر غلط بات ہے، کوئی تحقیق سے ثابت نہیں ہے. لپسٹک لگا سکتے ہیں، لیکن عورتوں کو کچھ لپسٹک ایسی ہوتی ہیں جو مختلف کیمیکلوں سے بنی ہوتی ہیں، اور یہ کئی قسم کی ہوتی ہیں. بہرحال اگر یہ تہدار ہے، پرت والی ہے، یعنی پرت بن کے اچھلتی ہے، تو وضو اور غسل کے وقت اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ تو اگر کہیں تھوڑی سی پرت بھی لگی رہ گئی لپسٹک کی تو ایسی صورت میں وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ بال برابر جگہ بھی وضو کو دھوئے جانے والے پارٹس میں باقی رہ گئی، سوکھی رہ گئی، تو وضو نہیں ہونے کا. اسی طریقے سے آپ لوگ آٹا واٹا گونتے ہیں تو ایسی صورت میں ناخون پر آٹا لگا رہ جاتا، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، تو خوب اچھی طریقے سے اس آٹے کو صاف کر لیا کریں. یا کوئی پینٹ بدن پر لگا ہے تو پانی کو چمڑی تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. لہذا ایسی صورت میں وضو اور غسل کرتے وقت اس کا کوئی خرشنا ضروری ہے، ورنہ وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا. اسی طریقے سے لیڈیز کو آرٹیفیشل کے زیور درست ہیں، لیکن رنگ بتا رہا ہوں، صرف انگوٹھی کی بتا رہا ہوں، خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. انگوٹھی صرف سلور کی ہو یا گولڈ کی ہو، یعنی سونے کی ہو یا چاندی کی. اس کے علاوہ اور دھات کی آرٹیفیشل کی انگوٹھی یوز نہیں کرنا چاہیے، درست نہیں ہے. کیا ہے؟ چاندی کی یا پھر سونے کی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آرٹیفیشل کے زیور کی اجازت دی، قرآن و حدیث سے ثابت. مسئلہ ہے، فقہ جو ہے قرآن و حدیث کا ہی نچوڑ ہوتا ہے جس میں مسئلے بتائے جاتے ہیں. لیکن رنگ اور انگوٹھی میں یہ کہا کہ صرف سونے کی ہو یا چاندی کی ہو، اور دوسرے اور دھات کی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دراصل
بتانا یہ تھا کہ وضو اور غسل میں کہیں بے احتیاطی کی وجہ سے وہ بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی خشک نہ رہ جائے، اس لیے فرمایا اگر کسی عورت نے تنگ انگوٹھی پہن رکھی ہے تو وہ وضو کرتے وقت اس کو ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی انگوٹھی کے نیچے تک پہنچ جائے، اور اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تو ایسی صورت میں اس کا ہلانا مستحب ہے، یعنی ہلائیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں ہلائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لہذا اس بات کا خوب خیال رکھا جائے کہ انگوٹھی اگر ٹائٹ ہے تو وضو اور غسل کے وقت اس کا ہلانا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ناک میں لونگ ہوتی ہے، کانوں میں بھی بندے وغیرہ ہوتے ہیں، تو کان اور ناک میں پہنے جانے والے زیور کو غسل کرتے وقت ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی اندر پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے سطر کھلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بدن کا چھپا ہوا حصہ سطر کہلاتا ہے، وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے اس حصے کو سطر کہتے ہیں۔ تو بدن کا چھپا ہوا حصہ کھل جانے یا بدن کے سارے کپڑے اتار دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لوگوں میں عوام میں ننگا ہونے یا ننگے بدن کو دیکھنے سے وضو ٹوٹنے کی جو بات مشہور ہے وہ سراسر غلط ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اب ہم آتے ہیں پیارے آقا کی سیرت پہ۔ سیرت میں ہمارے نبی کی پرورش، دادا میاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرتے تھے۔ دادا میاں نے آپ کی پرورش کی، بہت محبت سے پالا۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا میاں بھی چل بسے۔ مرتے وقت دادا میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کیا۔ ابو طالب آپ کے چچا جان تھے۔ میں یہ بات بتا دوں کہ عرب میں ابا کے چھوٹے بھیا کو اور بڑے بھیا کو دونوں کو چچا کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر الگ الگ رواج ہے کہ ابا کے چھوٹے بھائی کو چاچا کہتے ہیں اور اپنے ابا کے بڑے بھائی کو تایا کہتے ہیں۔ تو ابو طالب اگرچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ سے بڑے تھے، لیکن چچا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں رواجی تھا۔ بہرحال ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے۔ آپ کے بہت کئی چچا تھے، ابو طالب ان میں سب سے اچھے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، ہمیشہ ساتھ لیے پھرتے، پیار کرتے، کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونے دیتے، سفر میں بھی آپ کو ساتھ رکھتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان کے سائے میں پلے بڑھے، آہستہ آہستہ جوان ہوئے۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے تھے۔ عرب کے جوان آپس میں لڑتے پھرتے، آپ لڑائی سے ہمیشہ دور رہتے۔ اکثر لوگ شراب پیتے، جوا کھیلتے، برے برے کام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو برا سمجھتے، غریبوں کو کھانا کھلاتے، مزدوروں کی مدد کرتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے۔ ایسے تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو سوال آپ لوگ پوچھ لیں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام بہن۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے۔ جی نظر کا دھاگا کیسے بنائیں؟ نظر کا دھاگا، نظر کے دھاگے کے لیے آپ ایسا کیجئے گا کہ ایک دھاگا لے لیجیے جس پر نظر لگی ہے، اسی کے قد اور سائز کے، اسی کی ہائٹ کے برابر کا لے لیجیے دھاگا، اور اس دھاگے پر آپ کو 40 مرتبہ کی صورت، ایک کی صورت پڑھیں تو گانٹ لگا کے پھونک مار کے گانٹ لگا دیں۔ اس طریقے سے 41 گانٹیں ہوں گی اور 41 مرتبہ ہی سورۃ فاتحہ اس پہ پڑھی جائے گی۔ اس طریقے سے پھر وہ دھاگا جو ہے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ جی اور کوئی موجود نہ ہو تو پھر کیسے کریں؟ اگر جس کو کہہ رہے ہیں کیسے ماپا جائے؟ ان سے یہ کہا جائے کہ وہاں جو ان کے پاس موجود ہے ان سے کہہ دیا جائے کہ مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس پہ دم کر دیں۔ جی جزاک اللہ۔ جی
मुफ्ती साहब सूरह कौसर को अस्सलाम सूरह कौसर वालेकुम। क्यों कहा है, फिर से बता दीजिएगा। जी बताइए। सूरह कौसर क्यों कहा जाता है, नोट नहीं कर पाई हूँ, फिर से बता अच्छा, दीजिएगा। सूर्य कौसर को सूर्य कौसर क्यों कहा जाता है? मैंने बताया था सूर्य कौसर को सूर्य कौसर इसलिए कहा जाता है कि इसकी इब्तिदाई यानी शुरू की जो आयत है उसमें अल्लाह की जानिब से अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता करने का जिक्र है, इसलिए इसको सूर्य कौसर कहते हैं। जी जी, और साहब कुछ? अबतर का मतलब बताया था आपने? जी, अबतर का मतलब क्या बताया था आपने? अबतर के माने आते हैं जो नस्ल जिसकी मतलब के न चले, जो मकतून नस्ल हो, जिसकी आगे तक नस्ल न चले, उसे अबतर कहते हैं। जी, हेलो जी, हेलो, हाँ अभी 2 मिनट में करते हैं। हाँ जी, और कोई पूछेगा कुछ? जी मुफ्ती साहब, अगर बाहर से आके घर में दाखिल हो तो वहशत सी लगती है, घर में आने के बाद अजीब सी उलझन और तबीयतें भी गिरी गिरी लगती हैं। अच्छा, तो तो उसके लिए ऐसा कीजिएगा कि घर पे कुरान शरीफ की तिलावत होती है या नहीं? होती है, नमाज भी पढ़ते हैं तो अगर जिस जगह वहशत होती हो उस जगह पर आप 2-3 दिन मुसलसल अजान दिलवा दीजिएगा किसी भी टाइम पे, अच्छा जी। इंशाल्लाह वहशत खत्म हो जाएगी। आवाज में ये बात बहुत मशहूर है कि जिसमें झाड़ू होती है उसको खड़ा नहीं रखना चाहिए, उसको लिटा कर रखना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसी सहूलत हो वैसे रख सकते हैं झाड़ू को, लिटा के या बिठा के, जैसा भी सहूलत हो। लोग जाने आजकल क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा देखो, काफी ज्यादा रहने के लिए सामने देखना है ना उस ऐप से क्या और क्या बताओ, मैं चाहूँ तो 420 तक बेच सकता हूँ आपके भाई। आप एक लड़की हो, अच्छा मैंने बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम, जी बोलिए। मुफ्ती साहब अहले बैत का क्या मतलब है? किसका? अहले बैत। अहले बैत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, बेटियों, दामादों को अहले बैत कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब अगर अरबी में भेज देंगे जो हदीस बताए हैं तो अच्छा रहेगा, अरबी में याद कर लूँ। कौन सी वाली हदीस अगर अरबी में भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। अरबी में? हाँ, अच्छा, अब हदीस बताए हैं ना। अभी मौलाना सर, मुरीद के क्या मायने हैं? किसके? मुरीद होने के क्या मायने? मुरीद होने के क्या माने? देखिए, एक तो इंसान का जाहिर होता है कि जाहिर में जो उसको खांसी हो, बदन में दर्द हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो उसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है ना। दूसरा, रूहानी एतबार से किसी को जेलसी होती है, गुस्सा बहुत आता है, किसी की बड़ाई देखी नहीं जाती, किसी को अच्छा नहीं देखता, और किसी को देख के आपस में वो गुस्से में आता है। तो ये अंदरूनी जो बीमारियां हैं जिन्हें रूहानी बीमारियां कहते हैं, रूहानी बीमारियों की को सही करने और सही अखलाक बनाने के लिए किसी अल्लाह वाले साहिब शरीयत के से अपना ताल्लुक बनाने को मुरीद और होना कहते हैं। ये देवी शरीफ से मुरीद होना कैसा है? देखिए, पीर के लिए जरूरी है कि वो साहिब शरीयत हो, और उसके लिए जरूरी है कि वो इस्लामी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और सुन्नतों के करने की दावत देता। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اتنی عورتوں کو بیعت کیا لیکن کسی عورت کا ہاتھ کبھی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. آج کل کے جو پیر ہوتے ہیں وہ عورتوں کے درمیان میں آ کے